الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم حضور احمد مجتبی قائد المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس وضعوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج بحمد اللہ ہم عرس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں پر جمع ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے اور علم سے رب ذوالجلال ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا فضل ہے ہم اہل سنت پر کہ رب ذوالجلال نے ہم کو اہل بیت کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی غلام بنایا ہے. تو بحمدللہ ہم جس طرح ان کو مانتے ہیں ویسے ان کی بھی مانتے ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت آپ کا نام جعفر ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی. دادا کا نام حضرت امام زین العابدین حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ جس طرح علوم میں اور فضل کے اندر جس طرح آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا آپ کے زمانے میں، اب اسی طرح جو فتنے آنے تھے ان کا بھی سد باب اس وقت ہی آپ نے کرنا شروع کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے کئی فرامین جو شیعہ کی بھی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہیں جو ان کے نزدیک معتبر ہیں، جس طرح ہمارے نزدیک بخاری و مسلم کا درجہ ہے ویسے ہی جو کتابیں ان کے نزدیک ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے باپ ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا والدہ کی طرف سے بھی جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچتا تھا اور اسی طرح ایک دوسری جہت والد کی جہت سے بھی ایک جہت سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے. تو والدہ کی جہت سے جو ہے وہ حضرت سیدنا ام فروہ، آپ کی والدہ کا نام حضرت ام فروہ ہے، بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس حوالے سے آپ صدیقی ہیں. تو اس وجہ سے آپ فرماتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق میرے دوہرے باپ ہیں. تو لہذا یہ وہ شان ہے کہ جو رب ذوالجلال نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی اور وہ اہل بیت کرام علیہم رضوان نے بھی حضور علیہ السلام کے فرامین کے بعد اور پھر جو اس کی یعنی وہ جو سنت تھی اس کو پورا کرتے ہوئے اہل بیت نے بھی بیان فرمائی. اب جہاں پر ویسے تو آپ کی شانیں ہیں لیکن چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر لوگ چونکہ ان کا نام لیتے ہیں فقہ جعفریہ بھی پڑھتے ہیں اور عقائد جعفریہ بھی بیان کرتے ہیں
لیکن حقیقت میں ان کا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی طرف منسوب کر کے. تو اب اس حوالے سے جو کہ ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کریں گے، یعنی اس کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے جو حدیث پاک تھی، لیکن کچھ ہم بیان کرتے ہیں چونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، تو اس حوالے سے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں تو وہ تعلیمات کیا ہیں. تو یہ فضائل صحابہ کے ساتھ ہی یہ جو کتاب ہے ثناء القرابہ علی الصحابہ، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور پھر فضائل صحابہ کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ایک روایت موجود ہے کہ عروہ بن عبداللہ الجوفی وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا بیان کرتے ہیں، قلت لابی جعفر، میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اتسمی ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصدیق، کیا آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں؟ یعنی سوال یہ کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید اہل بیت حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق نہ کہتے ہوں، تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قال سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدیق، کہ میں ہی صرف حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہنے والا نہیں ہوں، بلکہ رب ذوالجلال نے ان کا نام صدیق رکھا ہے، اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق رکھا ہے. اور فرمایا کہ جو ان کا نام صدیق نہیں رکھتا، جو ان کو صدیق نہیں کہتا، فمن لم یسمہ صدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، فرمایا کہ جو بندہ ان کو صدیق نہیں کہتا، رب ذوالجلال نہ تو اس کے قول کی دنیا کے اندر تصدیق کرے اور نہ ہی آخرت کے اندر کرے. تو یہ آپ نے بیان فرما کر آج کے کچھ لوگوں کے لیے علم فکریہ ہے، اور آپ کی تعلیمات کا جو حصہ ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب اہل بیت کرام علیہ رضوان کے وہ صاحبزادے، وہ فرزند کہ جن کا نسب بھی بالکل حضرت امام حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب ہے، اگر وہ اتنی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اتنی محبت کا درس دے رہے ہیں، تو ان کو کیا بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے چڑھتے ہیں یا باقی اصحاب کرام علیہ رضوان سے چڑھتے ہیں. تو لہٰذا بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو کچھ بھی شیعہ حضرات منسوب کرتے ہیں، حقیقت میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف اور صرف من گھڑت ان کی طرف بیان کیا جاتا ہے. لیکن اس کے جو ان کے مخالفت ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روایات ہیں جن میں اس کی مخالفت ملتی ہے، جو کچھ شیعہ حضرات ان کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کا کوئی بھی، یعنی وہ بے سر و پا ہیں. تو آج جس موضوع پر یعنی جو ضرورت تھی وقت کی اور ویسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے یہ جو تاریخ رکھی جاتی ہے، حالات رکھے جاتے ہیں جنگ صفین کے، جنگ جمل کے، تو پھر اس میں کیسا ہمیں مطلب ہے کہ فکر رکھنی چاہیے، کیسے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگرچہ کچھ حقائق ہیں ایسے، یعنی کچھ تو تاریخ میں رتب و یابس ملا دیا گیا، اور کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم جب سامنے رکھتے ہیں تو ہر عام بندے کو اس کی سمجھ نہیں آتی. تو پھر کیا وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس کی سمجھ آئے گی؟ تو اس حوالے سے یہ ضرورت تھی. تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو وہ حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی الیہ، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا. کیا وعدہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اے علی، تجھ سے محبت کرنے والا فقط مومن ہی ہوگا، آپ سے محبت فقط مومن ہی کرے گا. اور فرمایا کہ ولا یبغضنی الا منافق، اور فرمایا کہ جو بندہ بغض رکھے گا وہ فقط منافق ہی ہوگا، کبھی مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی کبھی منافق آپ سے محبت کر سکتا ہے. تو لہذا فرمایا کہ فقط مومن ہی آپ سے محبت کرے گا اور فقط منافق ہی آپ سے بغض رکھے گا. اب یہ حدیث پاک سنی ماخذ کے اندر بھی موجود ہے،
بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، نسائی، ابن ماجہ، اور ہے بھی صحیح، درجے کے اعتبار سے بھی اس کا درجہ بھی صحیح ہے۔ اب یہ حدیث پاک بیان کر کے جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں، جنگ صفین کو سامنے بیان کر کے، جنگ جمل کو سامنے بیان کر کے اس کو بیس بناتے ہیں حب علی کو، کس کی؟ بغض ابو بکر کی، اور بغض عمر کی، اور بغض عثمان کی، اور باقی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بغض کی بنیاد بناتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی بھی حقیقت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اب جب یہاں پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تجھ سے محبت جو ہے وہ فقط مومن ہی کرے گا، اور آپ سے بغض رکھنے والا فقط منافق ہی ہوگا، تو اب سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بلکہ ہمیں غور کرنی چاہیے کہ جس طرح قرآن پاک میں بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، یعنی جس طرح بعض آیات کے اندر کسی حکم کو مطلق بیان کیا جاتا ہے اور دوسرے جگہ پر اسی کو مقید کر کے بیان کیا جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مطلق کو مقید پر معمول کر دیتے ہیں بسا اوقات، یا پھر یہ ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، بعض فرامین دوسرے بعض کے لیے تفسیر ہیں، یعنی جس طرح قرآن پاک میں تفسیر الآیہ بالآیہ بھی ہوتی ہے، تفسیر الآیہ بالحدیث بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح تفسیر الآیہ بالاجماع بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو فرمان ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضور کے جو فرامین ہیں وہ بعض کے لیے تفسیر بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہی آیت، یعنی یہ جو ایسا فرمان ہے کہ بغض رکھنے والا فقط منافق ہی ہوگا اور محبت کرنے والا فقط مومن ہی ہوگا، تو کیا یہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا کسی اور کی بھی اتنی شان ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو؟ اب یہ بخاری شریف کے اندر جو کتاب الایمان ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ حدیث پاک، یہ نہیں بلکہ انصار کی محبت بھی ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انصار کی محبت بھی ایمان ہے، اور انصار کا جو بغض ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 17 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، اور اسی طرح آگے حدیث نمبر 3783 ہے شاید، تو اس کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہاں پر جس طرح یہاں پر حصر کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ فقط مومن ہی محبت کرے گا اور فقط جو منافق ہے وہی بغض رکھے گا۔ تو ایسے ہی الفاظ انصار کے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الانصار لا یحبهم الا مومن، کہ انصار کی یہ شان ہے کہ ان سے فقط مومن ہی محبت کرے گا، اور فرمایا کہ ولا یبغضهم الا منافق، اور ان سے فقط منافق ہی بغض رکھے گا۔ تو یہی الفاظ یعنی ایسے ہی الفاظ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہے، اور ایسے ہی الفاظ انصار کے بارے میں موجود ہیں، اور پھر یہاں پر الفاظ کا اضافہ بھی ہے، فمن احبہم احبہ اللہ، جس نے انصار سے محبت کی رب ذوالجلال بھی ان سے محبت فرمائے گا، اور جس نے ان سے بغض رکھا ابغضہ اللہ، رب ذوالجلال بھی ان سے بغض فرمائے گا، رب ذوالجلال بھی اس کو ناپسند فرمائے گا، رب ذوالجلال بھی اس کو ناپسند کر کے پھر جو رب ذوالجلال سے بغض رکھے گا، یعنی جو ان سے بغض رکھے گا تو وہ رب ذوالجلال سے بغض رکھتا ہے۔ تو جب یہ فرامین موجود ہیں، یعنی انصار کے حوالے سے بھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی، اب جب جنگ جمل کو آپ سامنے رکھتے ہیں یا جنگ صفین کو آپ سامنے رکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ جنگ جمل کو سامنے رکھیں کہ ایک طرف حضرت مولا علی ہیں اور دوسری طرف حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ انصار بھی ہیں۔ حالانکہ شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ حضرت علی کی محبت ایمان ہے، حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور آپ سے بغض رکھنے والا کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور اسی طرح انصار کی بھی یہ شان ہے کہ ان سے بھی بغض فقط منافق ہی رکھے گا اور ان سے محبت بھی فقط مومن۔ حالانکہ یہاں پر تو معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ جنگوں تک پہنچا ہوا ہے۔
یعنی ادھر حضرت علی کے بارے میں بھی رب عزت جلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تجھ سے بغض فقط منافق ہی رکھے گا اور محبت کرنے والا فقط مومن ہی ہوگا. اور دوسری طرف حضرت امی عائشہ کے ساتھ بھی کچھ انصار ہیں کہ جن کے بارے میں رب عزت جلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے بخاری شریف کے اندر کہ فرمایا کیا ہوگا کہ اے انصار تم سے محبت فقط کون کرے گا؟ مومن ہی کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا. اب یہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ترجمۃ الباب تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن احادیث جو ہیں وہ تکرار کے ساتھ آتی رہتی ہیں. لیکن انہی احادیث کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسلم شریف کے اندر ذکر کیا. اب مسلم شریف کے اندر انہوں نے ذکر کیا، اور کیسے ذکر کیا؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے جب ذکر کیا تو جس طرح امام طحاوی علیہ رحمہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ تمام وہ جو احادیث ہوتی ہیں ایک ہی مضمون کی، ایک ہی موضوع پر جو احادیث ہوتی ہیں تو ان کو اکٹھا ذکر کر دیتے ہیں. جب اکٹھا ذکر کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر جو اس میں تعارض لازم آ رہا ہوتا ہے، بظاہر جو تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ٹکرا نہیں رہی ہوتی. تو اسی طرح حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے ان تمام احادیث کو ایک ہی ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کر دیا. اور وہ ترجمۃ الباب کیا ہے؟ ترجمۃ الباب یہ ہے کہ آپ نے ترجمۃ الباب قائم کیا، اور ترجمۃ الباب کے اندر یہ فرمایا کہ ترجمۃ الباب یہ قائم کیا کہ حب الانصار و علی رضی اللہ تعالی عنہ آیت الایمان و بغضهم آیت النفاق. اس مفہوم کا آپ نے ترجمۃ الباب ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ ایک ہی باب ہے، وہ باب کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت اور انصار کی محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان کا بغض جو ہے وہ منافقت کی نشانی ہے. اب یہ جو حدیث پاک ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انصار سے محبت فقط مومن ہی کرے گا اور ان سے بغض فقط منافق ہی رکھے گا. تو اب یہ حدیث پاک فقط انصار کے حوالے سے روایت ہے، مہاجرین کے بارے میں نہیں ہے. حالانکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مہاجرین نے جو شروع سے ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اتنے جو مکہ شریف کے اندر جو حالات پیش آئے، اتنی مشکلیں پیش آئیں، تو انہوں نے تو وہاں پر بھی ساتھ دیا. انصار تو بعد میں انصار بنے ہیں نا، انہوں نے مکی زندگی تو نہیں گزاری. جو مکی زندگی گزار کر اتنی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کر کے جب وہ پہنچے تھے اسلام کی خاطر ہجرت کر کے، تو کیا ان کے بارے میں ایسی نہیں ہے حدیث پاک؟ تو سوال کا جواب جو ہے وہ المفہم کے اندر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. المفہم حضرت امام قرطبی نے لکھا کہ ھذا المعنی جار فی اعیان الصحابہ، کہ یہ یعنی سب سے پہلے وہ حضرت امام مسلم والا جو ہے وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ انصار کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض جو ہے وہ نفاق ہے. تو اب کیا یہ مہاجرین کی شان نہیں ہے؟ یعنی جنہوں نے سب سے پہلے مصیبتیں برداشت کی اور اسلام کی خاطر انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا. انصار تو بعد میں آئے جنہوں نے جا کر پھر جگہ دی، جگہ دینے کی وجہ سے. اب انصار کو اتنی شان کیوں عطا کی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مہاجرین وہاں پر گئے تو مہاجرین کے وہاں پر جانے کی وجہ سے جب انہوں نے ان کو جگہ دی، اور جگہ دینے کی وجہ سے اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ شانیں عطا ہوئیں. تو کہتے ہیں کہ جب مہاجرین کی وجہ سے ان کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے اور ان کا جو بغض ہے وہ نفاق ہے، تو کیا یہ شان مہاجرین کی نہیں ہے؟ حالانکہ ہونی چاہیے. تو حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا المعنی جاری فی اعیان الصحابہ، کہ یہ جو معنی ہے کون سا کہ محبت ایمان ہے اور بغض نفاق ہے، یہ سارا کا سارا جو معنی ہے یہ سردار صحابہ کے اندر بھی جاری ہے. یعنی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر یہ جاری ہے. کل خلفاء الراشدین والعشرہ والمہاجرین بل فی کل صحابہ. فرمایا کہ یہی معنی کہ محبت کا ایمان ہونا اور بغض کا نفاق ہونا، یہ جس طرح انصار کے لیے مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اسی طرح یہ آیان صحابہ یعنی جو سردار صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جس طرح خلفاء راشدین ہیں،
یا عشرہ مبشرہ ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی مہاجرین ہیں تمام میں یہ معنی پایا جاتا ہے، بل فی کل صحابہ، بلکہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ معنی پایا جاتا ہے کیا، کہ ان کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کیا ہے، نفاق ہے۔ اور فرمایا اذ کل واحد منہم لہ شاہد وغناء فی الدین وعصر حسن فیہ فحبہم لذالک المعنی محض الایمان۔ فرمایا کہ کیونکہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی اور حضور علیہ السلام کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیا، دین کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ اس معنی میں تمام کی محبت جو ہے وہ محض ایمان ہے، ان کی محبت جو ہے وہ فقط ایمان ہے، وبغضهم له محض النفاق، اور ان کا بغض جو ہے وہ نفاق ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وقد دل على صحة ما ذكرناه قول علیہ السلام فيما اخرجه البزار فمن احبهم فبحبي احبهم فمن ابغضهم فببغضي ابغضهم۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے نا کہ تمام صحابہ کے اندر یہ بات موجود ہے، تمام صحابہ کے اندر یہ چیز جاری ہے، تو اس کی جو دلیل ہے وہ حضور علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن احبهم فبحبي احبهم، جس نے بھی ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ لیکن آگے آپ نے فرمایا امام قرطبی نے لَكِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي سَوَابِقِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ مُتَفَاوِتِينَ، لیکن یہ ہے کہ تمام کی محبت ایمان ہے اور تمام کا بغض نفاق ہے، جس طرح انصار کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے اور انصار کا بغض نفاق ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے سوابق میں متفاوت ہیں، یعنی کوئی پہلے اسلام لایا، کسی نے پہلے قربانی دی اور کسی نے بعد میں قربانی دی، اور پھر ہر بندے کا الگ الگ مرتبہ ہے، کسی کا بلند ہے کسی کا اس کی بنسبت کم ہے۔ فرمایا کہ جب ان کے سوابق کے اندر تفاوت ہے اور ان کے مراتب کے اندر تفاوت ہے، یعنی مرتبے کے اندر سارے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، بلکہ نفس صحابیت میں وہ سارے کے سارے برابر ہیں، اس بات میں وہ سارے کے سارے برابر ہیں کہ ان کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کیا ہے، نفاق ہے۔ اور آگے جا کر آپ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا وہ یعنی جو بعد والے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مرتبوں کے اندر فرق ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب ذوالجلال نے تمام سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی مراتب کے اندر سارے کے سارے مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی بلند ہے کوئی نیچا ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو وعدہ حسنہ ہے نا اس کے اندر سارے کے سارے برابر ہیں۔ حسنہ کا معنی جیسے جنت ہے کہ رب ذوالجلال نے تمام سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، اب حسنہ سے مراد جس طرح جنت ہے ویسے ہی حسنہ کا معنی یہ بھی ہے کہ جب ایک کی محبت ایمان ہے اور اسی کی محبت یعنی اس کا جو بغض ہے وہ نفاق ہے، تو ویسے ہی حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک کی محبت ایمان اور اسی کا بغض نفاق ہے، تو اسی طرح باقی جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض نفاق ہے۔ تو اب اسی بات کو جو میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، اب ترجمۃ الباب باندھا کہ حضرت علی کی محبت انصار کی محبت ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور ان کا جو بغض ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو حدیث پاک ذکر کی عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال حب الانصار آیت الایمان وبغضهم آیت النفاق، کہ انصار کی جو محبت ہے وہ ایمان کی علامت ہے اور ان کا بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک حضرت برہ سے فرمایا کہ انصار کے بارے میں لا یحبهم الا مومن ولا یبغضهم الا منافق، کہ ان سے محبت فقط مومن ہی کرے گا اور ان سے بغض فقط منافق ہی رکھے گا۔ یہ ہوگی دو۔ اور تیسری حضرت زر سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یحبنی الا مومن، کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ مجھ سے فقط مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے بغض رکھنے والا فقط منافق ہی ہوگا۔ اب اس کی جو شرح ہے، یعنی اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت علی کی محبت بھی ایمان ہے اور ان کا بغض نفاق ہے،
اور اسی طرح باقی جو انصار ہیں یا باقی صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، ان کی محبت بھی ایمان ہے اور ان کا بغض بھی نفاق ہے. تو لہٰذا کسی ایک کی محبت ہو اور دوسرے کا بغض آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کی شرح کے اندر یعنی شرح فتح الباری ہے، ایک تو حضرت ابن حجر عسقلانی کی ہے، لیکن ایک فتح الباری ہے حضرت ابن رجب حنبلی کی جو اس سے پہلے کے ہیں. تو انہوں نے ذکر کیا، فرمایا کہ حدیث پاک ذکر کی من احب الانصار فبحبی احبہم ومن ابغض الانصار فببغضی ابغضہم. فرمایا کہ انصار سے جس نے محبت کی، انصار سے جس نے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی. تو انصار سے جو محبت کرے گا وہ حضور کی وجہ سے محبت فرمائے گا، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. تو اب یہاں پر جگہ دینے والوں کی اتنی شان ہے، جو جگہ دینے والے ہیں تو جنہوں نے مطلب جن کی وجہ سے انہوں نے جگہ دی، یعنی جگہ دینے والوں کی یہ شان ہے، انصار کی یہ شان ہے کہ ان کا جو بغض ہے وہ نفاق ہے اور ان کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. تو جب جگہ دینے والوں کی یہ شان ہے تو جن کی وجہ سے ان کو یہ شان ملی تو ان کی تو اس سے بدرجہ اعلیٰ ثابت ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ یعنی یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ جو مہاجرین ہیں ان کی تو یہ شان نہیں ہے کہ ان کی محبت جو وہ ایمان ہو اور ان کا بغض جو ہے وہ نفاق ہو، ان کی یہ شان نہیں ہے بلکہ یہ انصار کی ہے. بلکہ یہاں پر فقط بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ بعد میں آنے والے یہ دیکھ لیں گے کہ انصار بعد میں آئے اور مہاجرین میرے ساتھ پہلے سے ہیں، تو مہاجرین اور میرے درمیان کوئی فرق نہ سمجھے، بلکہ یہ تو میرا اپنا خاندان ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ مطلب ہے کہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ بعد میں آنے والے خود سمجھ لیں گے کہ جب جگہ دینے والوں کی یہ شان ہے تو جن کی وجہ سے ان کو یہ شان ملی تو وہ تو بدرجہ اعلیٰ ثابت ہوگی ان کے لیے یہ شان. تو حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے صراحت نہیں فرمائی. اب ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ روایت یہ ہے کہ یعنی شیعہ حضرات اس روایت کو زیادہ لیتے ہیں. ایک تو پہلے والی روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت والی کہ محبت ایمان ہے اور بغض جو ہے وہ کیا ہے؟ نفاق ہے. اور اسی طرح ایک اور بھی حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ انما کانوا یعرفون ببغض علی، کہ روایت یہ ہے کہ منافقین محبت علی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے. جو یعنی وہاں پر سلسلہ یہ تھا، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر دیکھنا ہوتا کہ کون سا مومن ہے اور کون سا منافق ہے تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا تھا اور پھر پتہ چلتا تھا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. تو اگر وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کر خوش ہو جائے تو یہ معیار تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ اگر کوئی سن کر خوش ہو تو وہ مومن ہے اور اگر اس کے چہرے پر بگاڑ آ جائے تو وہ منافق ہوتا تھا. اب اس آیت کو یعنی اس حدیث پاک کو بیان کر کے روافض جو ہیں وہ اپنے دعوے کو ثابت کرتے ہیں اور پھر باقی صحابہ کرام علیہ رضوان پر تبرہ کرتے ہیں. تو امام ابن رجب حنبلی نے فرمایا کہ روایت یہ ہے اور سچی ہے، لیکن فرمایا کہ ومن هو افضل من علی کابی بکر وعمر فهو اولا بذلک. فرمایا کہ یہ شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو جس کے چہرے پر بگاڑ آ جائے تو وہ تو ہے منافق، اور جو خوش ہو جائے وہ مومن ہے اور وہ ایمان والا ہے، ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہے. لیکن فرمایا کہ ومن ہوا اولا بذالک ومن ہوا افضل من علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان یعنی جس طرح حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا کہ جو ان سے افضل ہیں تو وہ تو بدرجہ اعلیٰ ان کے لیے شان ثابت ہوگی کہ ان کی جو محبت ہے وہ ایمان ہوگی اور ان کا بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت ہوگا. تو لہذا جب ایک ادنا درجے والے یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی کے بعد درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ مانتے ہیں کہ مجھ سے افضل باقی صحابہ کرام علیہ رضوان جن کو وہ مان رہے ہیں یعنی شیخین کو، تو جب حضرت علی کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کی محبت وہ تو ایمان ہے اور ان کا بغض جو ہے وہ نفاق ہے، تو جو ان سے افضل ہیں تو وہ تو بدرجہ اعلیٰ ایسا ہوگا
کہ ان کی محبت جو ہے وہ ایمان کے لیے معیار ہوگا، اور ان کا جو بغض ہے وہ نفاق کے لیے معیار ہوگا. جو ان سے بغض رکھے گا وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا. تو پھر فرمایا کہ وَلِذَلِكَ قِيلَ إِنَّ حُبَّهُمَا مِنْ فَرَائِضِ الدِّينِ. آگے 2 لائنیں حضرت ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ نے لکھی. فرمایا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ جو ان سے افضل ہیں وہ بدرجہ اعلیٰ اس چیز کے مستحق ہوں گے کہ ان کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے اور ان کا بغض جو ہے وہ کیا ہے؟ نفاق. آگے فرمایا کہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان حبہما من فرائض الدین، کہ شیخین کی جو محبت ہے وہ دین کی علامتوں میں سے ہے. شیخین کی جو محبت ہے وہ دین کے فرائض میں سے. اور پھر فرمایا کہ یرجع علی حبہما ما یرجع علی التوحید من الاجر. فرمایا کہ جس طرح بندہ توحید کا یعنی علم بردار ہوتا ہے اور توحید کا اقرار کرنے والا ہوتا ہے، اور توحید کے اقرار کی وجہ سے جو اس کو اجر کی امید ہوتی ہے کہ میں مطلب ہے کہ وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رب ذوالجلال پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس پر جو مجھے اجر ملے گا. فرمایا کہ جتنا اجر کا بندہ امیدوار ہوتا ہے توحید کے لحاظ سے، فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے گا اس کو بھی اتنے ہی اجر کی امید ہونی چاہیے. یعنی جتنا اجر توحید کا ہے اتنی ہی امید جو ہے وہ کس کے لحاظ سے ہونی چاہیے؟ محبت کے حوالے سے ہونی چاہیے. اب بالکل مختصر یعنی اسی حدیث پاک کی جو وضاحت ہے وہ علامہ الصبی بشرح جامع صحیح، یعنی اب یہاں پر جو حقیقی طور پر جو میرٹ ہے یعنی جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے مطلب کہ ثابت ہوگا کہ جنگ صفین اور جنگ جمل کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے، کہ مطلب دونوں گروہ جو ایک دوسرے پر قتل پر آمادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی منافق بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کوئی منافق نہیں ہے. تو امام شمس الدین برماوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا. فرمایا کہ ایمان کی علامت جو ہے وہ انصار کی محبت ہے. اس کے تحت انہوں نے سوال کیا. فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انصار نہ تو مطلب ہے کہ نبی ہیں اور نہ ہی وہ رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کی محبت جو وہ ایمان ہے اور ان کا بغض جو ہے وہ کیا ہے؟ نفاق ہے. تو فرمایا کہ فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ أَبْغَضَهُمْ يَكُونُ مُنَافِقًا وَإِنْ كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ. فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگرچہ کوئی بندہ دل سے رب ذوالجلال پر ایمان بھی رکھتا ہو، تصدیق بھی کرنے والا ہو، یعنی جس طرح ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تصدیق قلبی ہے نا. جب ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے، فرمایا کہ جب یہ بات مسلم ہے کہ کوئی بندہ تصدیق بھی کرتا ہو لیکن اس کے باوجود اگر انصار سے بغض رکھتا ہے، انصار سے اگر بغض رکھتا ہے تو یا پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے یا ان سے محبت کرتا ہے تو ایمان ہے، اگر بغض رکھتا ہے تو منافق ہے. تو پھر فرمایا کہ قبر میں پھر 3 سوال نہیں ہونے چاہیے، پھر 4 سوال ہونے چاہیے. کیوں؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی مطلب کہ سوال ہونا چاہیے کہ جب حضور علیہ السلام کا سوال ہو گیا کہ ان کے بارے میں آپ کہتے ہو، جب وہ جان لے گا تو پھر 4تھا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا علی سے محبت کرتے ہو، یا اسی طرح دوسری طرف کیا انصار سے محبت کرتے ہو. تو جو ان کو پاس کر جائے تو وہی جنتی ہونا چاہیے، وہی اس بات کا مستحق ہو کہ اس کو جنت میں جگہ دے دی جائے. تو فرمایا کہ وجہ یہ ہے، یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ انصار کی محبت 2 طرح سے ہے. یعنی انصار کی محبت 2 قسم پر ہے. کون کون سی؟ ایک محبت یہ ہے، فرمایا تصدیق القلب. فرمایا کہ انصار کی جو محبت ہے وہ 2 قسم پر ہے. انصار کی محبت اور اسی طرح بلکہ انصار کا جو بغض ہے وہ 2 قسم پر ہے، کہ ایک ان سے بغض رکھنا اس حوالے سے، اس وجہ سے کہ وہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں، یعنی اس وجہ سے ان سے بغض رکھنا کہ وہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں، یعنی انہوں نے حضور علیہ السلام کی مدد کیوں کی، اس جہت سے کوئی بندہ ان سے بغض رکھے. ایک قسم یہ ہے. اور ایک بغض کا یہ معیار ہے کہ وہ منافقت تو نہ ہو لیکن فقط کسی امر طاری کی وجہ سے منافقت ہو، امر طاری کی وجہ سے وہ بغض رکھتا ہو. تو حضرت امام شمس الدین برماوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا کان بغضهم
من حیث انہم انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر انصار سے بغض اس وجہ سے ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں، انہوں نے دین کے حوالے سے مدد کیوں کی، انہوں نے حضور علیہ السلام کی مدد کی، اس وجہ سے اسلام اتنا مطلب ہے کہ پھلا پھولا، اگر نہ کرتے تو پھر اسلام نہ پھیلتا، تو اگر اس وجہ سے کوئی بغض رکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ نفاق ہے۔ کیا؟ یہ نفاق ہے، یعنی قسم اول جو ہے وہ منافقت ہے، نہ کہ دوسری قسم۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا بھی یہی معیار ہے، یعنی جس طرح انصار کیا بغض جو ہے، انصار کا بغض دو قسم پر ہے، یعنی ایک بغض یہ ہے کہ فقط کسی امر طاری کی وجہ سے ہو، امر طاری کی وجہ سے بغض ہو، اور ایک بغض یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے بغض رکھے کہ رب ذوالجلال کے انہوں نے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اس وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے کہ یہ انصار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ منافقت ہے، وگرنہ اگر امر طاری کی وجہ سے بغض آ بھی جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بندہ منافق نہیں کہلائے گا۔ اور اسی طرح یہ دو قسمیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی ہیں۔ تو اب یہاں پر مسئلہ نکھرتا ہے، کیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ لڑی، جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی، ایک طرف انصار ہیں، دوسری طرف حضرت کچھ انصار حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں، کچھ انصار جو ہیں وہ حضرت امی عائشہ کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ دونوں مطلب ہے کہ صورتوں میں دونوں جنگوں میں دوسری طرف بھی انصار ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک کی محبت ایمان ہے اور اسی کا بغض منافقت ہے، اور دوسری طرف بھی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی محبت ایمان ہے اور جن کا بغض نفاق ہے۔ اب یہاں پر واضح ہوگا کہ بغض کی ہیں دو قسمیں، بغض کی دو قسمیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس وجہ سے انصار سے بغض رکھے کہ وہ انصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فرمایا کہ یہ منافقت ہے، اور اگر کسی امر طاری کی وجہ سے رکھتا ہے تو پھر وہ منافق نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے لیکن اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ہے کہ خلیفہ چہارم ہیں یا حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس وجہ سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ اگر کسی اور وجہ سے وہ بغض رکھتا ہے، کسی امر طاری کی وجہ سے، تو وہ چاہے آگے اور بھی علماء نے فتح الباری کے اندر اور بھی اگر بعد میں ٹائم ملا تو ہم اس کو بیان کریں گے، اس کی دوسری نشست کریں گے انشاءاللہ، کہ اگر کسی امر طاری کی وجہ سے وہ بغض رکھتا ہے اور وہ چاہے جنگوں پر پہنچ جائے تو علماء نے فرمایا کہ پھر ان کی حالت جو ہے وہ مجتہدین کی حالت ہوگی۔ جس طرح احکام کے اندر مجتہدین کی جو حالت ہوتی ہے تو ان کی حالت بھی ویسے ہی ہوگی۔ تو لہذا ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ نہ تو جنگ جمل میں اور نہ ہی جنگ صفین میں ایک طرف ایک کسی پارٹی کو بندہ مومن کہے اور دوسری کو منافق کہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کے معاملات جنگوں تک پہنچ گئے لیکن کبھی کسی نے حکم لگایا کہ وہ دوسرے کو منافق کہو، کبھی کسی نے نہیں کہا، بلکہ مومن کہتے تھے، اور اس کے کئی دلائل موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپس میں کسی امر طاری کی وجہ سے ان کا اختلاف ہو گیا، اس وجہ سے اختلاف نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کی انہوں نے مدد کیوں کی یا بغض یعنی بغض کی جو قسم اول ہے اس کے اعتبار سے اگر ان کا بغض ہوتا تو پھر منافقت ضرور ہوتی۔ اور اب یہ جو دو قسمیں ہیں یہ فقط اس زمانے میں تھیں، آج کے زمانے میں وہ دو قسمیں بھی نہیں، آج کے زمانے میں فقط ایک قسم موجود ہے۔ مطلب جو ان سے بغض رکھے گا وہ منافقت ہوگی اور جو ان سے محبت کرے گا وہ ایمان ہوگا۔ تو لہٰذا آج کے دور میں کوئی بندہ کہے کہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں کس وجہ سے؟ کسی امر طاری کی وجہ سے، تو وہ امر طاری کی وجہ سے بھی ان سے بغض نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس زمانے میں اس وقت ہو سکتا تھا کہ دو قسمیں بن گئیں، لیکن آج کے زمانے میں وہ فقط ایک ہی قسم ہے۔ جو بھی ان سے بغض رکھے گا تو وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہوگا، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ تو لہٰذا آج کے دور میں جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم نہیں مانتے ان کو اور ہم کیسے منوائیں، تم ہم سے کیسے منوا سکتے ہو، ان کے یہ کام ہے یہ کام ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ امر طاری کی وجہ سے آپ اب بھی بغض نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اب دو قسمیں بھی
نہیں بنتی، قسم ایک ہی بنتی ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی بندہ ان سے محبت کرے گا تو وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھے گا تو وہ حقیقت میں حضور سے بغض رکھتا ہے۔ اسی کو حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے واجب ان یحبہم جمیعا، فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام صحابہ سے محبت کرے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابوبکر صدیق سے محبت نہیں کرتا، تو پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تو ہے لیکن خاندانی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی وجہ سے نہیں۔ تو فرمایا کہ نہ تو وہ محبت قبول ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی وجہ سے نہ ہو، اور نہ ہی وہ بغض مقبول ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ حضرت علی سے محبت کرے گا تو وہی بندہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی محبت کرے گا۔ کیوں؟ جس وصف صحابیت کی وجہ سے حضرت علی پیارے ہیں تو اسی وصف صحابیت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق بھی پیارے ہیں، تو جن کے داماد پیارے ہیں ان کے سسر بھی پیارے ہوں گے۔ تو اسی طرح جو حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرے اور حضرت علی سے چڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ صرف اور صرف ابو بکر ابن ابی قحافہ سے تو محبت کرتا ہے لیکن حضور کی وجہ سے اس نے محبت نہیں کی۔ تو لہٰذا جس بندے نے بھی حضور کی وجہ سے محبت کی تو وہ کسی ایک کے لیے بھی اپنے دل کے اندر ہرگز چھوٹا سا بھی ایک ذرہ برابر بھی نفاق کچھ بھی نہیں رکھے گا، بلکہ جو جس ایک سے محبت کرے گا تو دوسرے بھی سے بھی محبت کرے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان وعد اللہ الحسنہ، ان کے ساتھ رب ذوالجلال نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، تو لہٰذا جب بھی ان کا ذکر کیا جائے لا نذکرہم الا بخیر، ان کا ہم خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں، خیر کے علاوہ ہم ذکر نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جو ان سے بغض رکھے گا تو علماء نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ جس طرح دین سے بغض رکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے بغض رکھنا اور دین سے بغض رکھنا یہ کبھی بھی دین کی علامت اور دیندار کی علامت، دیندار کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔